جہاں ہم نے بچوں کی بات کی وہاں پہ ہم پیرنٹس کی بھی بات کریں گے. اسپیشلی اگر میں مسائل پہ آؤں کہ ہمارے پاکستان میں شہروں میں ہم نارملی, میں نے آبزرو کیا, شاید اپنے آس پاس دیکھا ہے, کچھ لوگوں سے سنا ہے, میں آپ سے اوپینین بھی لینا چاہوں گا کہ شہر میں پلنے والی لڑکیاں, ان کو پریگننسی میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, اور جو گاؤں دیہات کی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے. تو کیا کوئی لائف سٹائل یا شہر دیہات کے زندگی کا یا آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے اس چیز میں؟ آب و ہوا کا تو میں نہیں کہوں گی, دو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے اس میں, کنٹراسٹنگ. پہلی چیز گاؤں دیہات میں پہلی چیز ہے اویئرنیس. جب ادھر شہر میں خواتین بار بار چیک اپ کے لیے جاتی ہیں, ان کا تھوڑا سا بھی شوگر ہائی ہو رہا ہو, فوراً ڈائٹ کنٹرول کی, شوگر کا چیک اپ کیا, ٹیسٹ کرایا, فالو اپ کیا, او جی ٹی ٹی کرائے, پھر اگر شوگر ڈائگنوز ہوگی تو اس حساب سے نہیں ہوئی تو وہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں, وہ چل گیا تو چل گیا. ہماری ماؤں کا بھی تو ایسے ہی گزرا نا. دوسرا, ہماری خوراکیں ایسی ہیں, ڈفرینٹ ہیں, اس میں آپ کے کارب زیادہ ہیں, ہمارے فروزن فوڈ زیادہ ہیں, ہماری پیور چیزیں نہیں ہیں. تو آپ کے فوڈ کا آپ کی فزیکل مینٹل ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے. ادھر کے فوڈ میں ایسا نہیں ہے. another one difference کہ اگر ان کی کمپلیکسٹی بھی زیادہ نہیں آتی, اس سے بہت بڑی وجہ ان کی ٹف لائف ہے, ٹھیک ہے, ان کی خوراکیں ہیں جو وہ ہضم بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہے, ہمارے یہاں لائف اسٹائل از ڈفرینٹ, ہمارے یہاں زیادہ آرام پسند ہے. خواتین پریگننٹ ہوتی کہتی ہائے تو بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. آئی تھنک پریگنینسی میں خاتون کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے, بیکاز اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپاہج ہو گئے ہو, خدا نہ خواستہ, یو آر blessed and it is a quality that Allah has only given to women. تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اور اس فیز کو, کیونکہ فیز ایک ایسا 9 months ہے, کیونکہ اس کے بعد ٹوٹلی having a totally different world. اس میں خواتین, ارد گرد کی خواتین کا بہت پازیٹیو رول ہونا چاہیے, جو کہ اکثر نہیں ہوتا. یہ ایک ہارڈ فیکٹ آف ریالٹی ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن از ٹرو, جو کہ حد دینے والی بھی خواتین ہوتی ہیں ارد گرد کی. تو وہ جو آپ ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہمارے یہاں کے لائف اسٹائل, وہاں کے لائف اسٹائل, وہاں کی ان اویئرنیس اور یہاں کی زیادہ اویئرنیس ہے. یہ ڈفرینس مین اس چیز کا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ نارمل کی طرف ہی آپٹ کرتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہے پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, پھر وہ چھوٹے چھوٹے بیچتے کی ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ ہو گیا تو ہو گیا, خون زیادہ بہ گیا, جو کہ PPH جس کو پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں, اس کی وجہ سے خواتین کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. اور وہ گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہے بنسبت شہر کے, کیونکہ شہر والی رسک نہیں لیتی. وہ کہتی ہے تھوڑا سا بھی ہائی رسک جا رہے سی سیکشن پہ چلی جاتی ہیں. وہاں پہ وہ PPH ہو گیا, خون مل گیا, ٹھیک ہے, نہیں ملا, خاتون مر گئی. یہ بہت تضاد ہے. تو یہ ایکچولی ڈفرینس ملٹیپل ویریس کازز کی وجہ سے. اور بچوں میں آئیڈیل گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ کچھ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے, چلے ہر سال 2 سال بعد بچہ کر کے 4-5 بچے 3 بچے جو بھی کرنے, 2 بچے 1 بچے وہ فوراً کر لیں, تاکہ اس کے بعد لائف, مطلب کچھ لوگ اس کا لائف سکون میں ان چیزوں سے آزاد ہو جائے. کچھ لوگ کرتے ہیں 4-5 سال 6 سال کا گیپ کر کے, تو زیادہ بہتر کیا؟ دیکھیے, فرسٹلی نو ڈاؤٹ ہر کسی کا فیملی پلاننگ ہر کسی کا اپنے اسٹائل سے ہوتا ہے. آئیڈیل گیپ 2 to 3 years ہے, کیونکہ خاتون کی لائف میں اگر وہ ایک بچہ پیدا کری ہے, وہ اپنے اندر جسم سے تمام نشو و نما, خوراک, کیلشیم, وائٹامنس, اپنی ہڈیوں سے ایک اسکیلیٹن بنا رہی ہے. آپ اس چیزوں کی وجہ سے وہ اتنی میل نرسڈ ہو جاتی ہے کہ لٹرلی آپ کے بچہ پیدا ہونے کے بعد خاتون کے بال گرنا, رنگ خراب ہو جانا, بہت شدید کمزوری ہونا, اٹ از ٹرو. کمر میں درد از سو کامن جسٹ بیکاز, کیونکہ اس کے اندر کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی وہ چیزیں سب کم ہو گئی ہیں جو اس نے ڈیورنگ پریگنینسی کھائیں, وہ تو اس کی ضرورت تھی. اب تو بچہ باہر آ گیا, اس کے بعد بھی کم سے کم اس کو 2-3 سال لینی چاہیے. تو 2-3 سال از این آئیڈیل گیپ. اچھا, اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے حافظ بھائی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں ایج گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا نا, تو بچوں کی آپس میں بانڈنگ کم ہوتی ہے, بچوں کی آپس میں بھی نہیں بنتی. بچوں میں ایج گیپ کم ہوتا ہے نا, تو وہ آپس میں نا ان کی فرینڈ شپ رہتی ہے, وہ کھیل کھیل کے ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں, بانڈنگ رہتی ہے. اور جیسے میری بہن ہے, ہم بیسٹ فرینڈس, ہمارا 2 years کا ایج گیپ تھا. وی ور بیسٹ فرینڈس, انٹرسٹ میں ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. although I had my own friends, she had her own friends, but at home وہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ایسے رازدار ہوتے تھے, ہم ایک دوسرے پہ چیک بھی رکھتے تھے. ہمیں لگا کچھ نہیں یار, اب میں اس طرف نہیں کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں سیدھی ہو جاؤ, ایسے نہیں کرنا. ہم ایک دوسرے کا ہی چیک تھے. تو وہ جو بانڈنگ سبلنگس کی ہوتی ہے نا, وہ آئی تھنک جب آئیڈیل ایج گیپ کم ہونا, یہ 2 to 3 years, اس سے زیادہ نہیں, وہ بیسٹ ہے. آگے اللہ کی مرضی, نو ڈاؤٹ. کچھ کپلس ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ہو پاتا. کچھ کپلس خود ہی پلان کرتے ہیں, نہیں ہو پاتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی. پریگنینسی کے لیے آئیڈیل ایج کون سی ہوتی ہے؟
یا لاسٹ کون سی ہوتی ہے؟ اگر آپ پلاننگ کر کے کریں کہ یار 40 یا 45 میں چل کے کریں گے، اتنا ویٹ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ کو اپنی پلاننگ کمپلیٹ کر لینی چاہیے. دیکھیں اسٹارٹ ایج اور اینڈ ایج کیا ہے؟ اسٹارٹ ایج تو آپ کی جو دیکھیں بیسٹ ایج تو آپ کی اگر آپ کی پیوبرٹی لڑکی کی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جو 18 ابو ہوتی ہے، جو ہمارے اسلام میں بھی اور ہمیں حکومت پاکستانی 18 کے بعد ہی نکاح مجھے، اس کے بعد سے تو اٹس آن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میکسیمم ایج اگر آپ بات کریں وہ تو آپ کی پری مینوپوزل، مینوپوز اکثر خواتین کا 40 to 45 ایئرس تک ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے کر لیں. 35 از اے گڈ بینچ مارک، 40 تک از فائن. اس کے بعد کیونکہ مینوپوزل اسٹیج شروع ہو جاتی ہے نا، پھر پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پھر بچے میں کمپلیکسٹیز بھی آتی ہیں، پھر پریگنینسی سے مشکل سے ہوتی ہیں. تو ہمارے ویسٹ میں کلچر ہے کہ خواتین چاہتی ہیں کہ پہلے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، کچھ بنے، پھر اگر شادی کر بھی لیں، پہلے تو لیو نہیں ہے نا، اگر شادی کر بھی لیں تو اس میں بھی بچہ بہت پلان کر کے کریں. تو وہ اپنی ایج اچھا ادھر ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اپنے ایگز فریز کرا لیتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی الگ طرح سے معاشرہ چل رہا ہے. تو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ بہت اچھا ہے. اس میں ہمیں یہی ٹرینڈ رکھنا چاہیے. ارلی میرج میں مراد یہ ہے کہ جب لڑکی پڑھ لکھ لے، بہت ضروری ہے پڑھی لکھی لڑکی ہو تاکہ اس کو خاندان چلانا آتا ہو. لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ایک اچھے خاندان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی نے صبح دوپہر شام اس بچے کے ساتھ اکیلے ہونا ہے. اگر آپ کی لڑکی سمجھدار ہے، پڑھی لکھی تو گرو کرے گی، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا خاندان ویسے نہیں چلے گا. اسی طرح اگر آپ کی جو لڑکی ہے وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا اگر اس کی ایج بہت زیادہ ہو گئی، وہ بہت کیریئر میں لگ گئی اور اس نے شادی نہیں کرنی، کہہ رہی اچھا شادی کروں گی بعد میں بچے پیدا کروں گی، وہ ایک بہت ہی ایب نارمل سائیکل ہے. دین اگین ہر کسی کی اپنی پرسنل خواہشیں ہوتی ہیں اور ہاؤ کین وی انٹرفیئر ان دیٹ، لیکن واٹ وی کین ڈو از وی کین کاز اویئرنیس. دیٹس واٹ آور مین ایم از.